مسیح میں میرے عزیزو، آج تمام دنیا میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کل کائنات کے بادشاہ کی عید منائی جاتی ہے۔ بادشاہ کوئی فرد واحد ہو سکتا ہے اور اس کی رعایا ہوتی ہے، اور پھر اس کی سلطنت جو ہے کسی جغرافیے پر محیط ہوتی ہے۔ گویا یہ پورا کچھ شطرنج کی گیم ہے، جس میں بادشاہ ہے، وزیر ہے، اس کے پیادے ہیں، سپاہی ہیں، لوگ ہیں، اور اس طرح پوری سلطنت ہے، اور وہ اس خطے پر راج رکھتا ہے۔ اور نہ صرف اس خطے پر، اس جو باؤنڈری لائن پر وہ جو ہے قابض ہے، بلکہ اس کے جو لوگ ہیں وہ اس کے ماتحت ہیں، اس کا کہنا مانتے ہیں، بلکہ بادشاہ کی جان کی فکر کرتے ہیں، بادشاہ کا احترام کرتے ہیں، اس کے جاہ و جلال کا خیال رکھتے ہیں، اسے شرمندہ نہیں ہونے دیتے ہیں۔ نہ صرف بادشاہ کے لیے بلکہ پوری سلطنت کے لیے، پوری رعایا کے لیے دن رات کام کرتے ہیں، تاکہ ان کی بادشاہت خوشحال ہو، قائم رہے، محفوظ ہو، اور وہ اپنی بادشاہ پر، اپنی سلطنت پر، اپنے سارے جغرافیہ پر اپنی جان تک نچھاور کر دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ وہ بادشاہ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اگر وہ گروپوں میں بڑھ جائیں تو مخالفتیں ہو جائیں تو پوری بادشاہت جو ہے وہ زوال کا شکار ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح بادشاہ کو بادشاہت قائم رکھنے کے لیے خود کو بھی بہتر رکھنا ہوتا ہے، اور سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، تاکہ اس کی بادشاہت قائم اور دائم رہے۔ اب جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ مختلف خطوں میں تقسیم ہوئی ہے، ان کا کوئی جغرافیائی سٹرکچر ہے، کوئی باؤنڈری لائن ہے، کچھ جو حدود ہیں، اور کس طرح یہ ساری کی ساری جو ہے سرزمین جو ہے، پوری کائنات کی سرزمین جو ہے تقسیم ہوئی ہے ملکوں میں، خطوں میں، اور پھر ان کے اوپر کوئی پریزیڈنٹ ہے، کوئی وزیر اعظم ہے۔ اور اسی طرح جب یہ اس وقت ہیں تو ایک وقت تھا کہ جب یہ نہیں تھے تو ان کی جگہ بادشاہ ہوا کرتے تھے، اور جب بادشاہ نہیں تھے تو ان کی جگہ کوئی سردار ہوا کرتا تھا، اور یہ سردار کوئی سورما ہوا کرتا تھا جو زوراور اور طاقتور ہوتا تھا، اس کی مین پاور بھی ہوتی تھی اور صلاحیتیں بھی رکھتا تھا۔ اب یہ سلسلہ جو ہے الہی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ الہی طور پر منتخب ہوا ہے، بھیجا گیا ہے، یا پھر اس کے لوگوں نے اس کی کارکردگی کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے، اس کے زور اور بہادری کی وجہ سے اس کو منتخب کیا ہے، یا پھر اس کا خاندان جو ہے مکمل طور پر بادشاہی چلاتا ہے۔ تو یہ کافی سلسلے ہو سکتے ہیں۔ ان تینوں سلسلوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں، یا تو یہ الہی سلسلہ ہے کہ وہ الہی طور پر منتخب ہوا ہے، یا پھر وہ کسی قابلیت کی وجہ سے منتخب ہوا ہے، یا پھر کسی ایک خاندان کی اجارہ داری ہے کہ اس کا خاندان ہی جو ہے بادشاہ ہوگا، مالک ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور آ نہیں سکتا ہے۔ مسیح میرے دوستو، یہ سارا جو سلسلہ ہے ہم دیکھتے ہیں اپنی سرزمین پر اختیار اور قابض ہو جانا جو ہے، جب کہ یہ ساری کی ساری کائنات جو ہے ایک ہی شخص کی ہے، ایک ہی جو ہے ہستی کی ہے، اور وہ خدا ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، اور یہ سارا کا سارا اختیار اسی کا ہے کہ پوری کائنات کو وہی چلائے۔ لیکن یہ خدا کی فراخ دلی ہے کہ اس نے نہ صرف یہ خطہ جو ہے، یہ سرزمین انسان کو دے دی ہے، بلکہ اس کے اختیار بھی دیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ مل کر نظم و ضبط کا خیال رکھے، حکومت کا خیال رکھے۔ لیکن یاد رکھنا ہے کہ اصل مالک صرف وہی ہے۔ تو انسان جو ہے خدا کی جگہ لے لیتا ہے، فرعون بن جاتا ہے، اور وہ خدا کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں خدا کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرے، اس کے کہنا مانے، اور وہ جو ہے اپنے جاہ و جلال کے لیے سب کو استعمال کرتا پھرے۔
مینپولیشن ہو۔ تو اسی طرح جو ہے خدا فراخ دل ہے اور خدا جانتا ہے کہ وہ یہاں کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی خدا اگر ایسا ہونے دیتا ہے تو یہ بھی اس کی مرضی ہے کہ وہ ایسا ہونے دے، لیکن وہ ایسا ہونے کو روک بھی سکتا ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ کسی کام کو روک دے، کیونکہ وہ سب اختیار رکھتا ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ وہ زور آور ہے، وہ طاقتور ہے، اور ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ سب جتنی مہربانی ہے یہ اسی کی طرف سے ہے۔ آج مجھے کچھ عزت ملی ہے تو یہ اس کی طرف سے ہے، آج میں کسی مرتبے پر فائز ہوں یا کوئی ذمہ داری ہے تو یہ اس کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے کلام مقدس میں بھی لکھا ہے کہ اعلیٰ حکومتیں خدا کی طرف سے ہیں، ان کی تابع داری کرنا، تو یہ اعلیٰ حکومتیں خدا کی طرف سے، خدا بھی جو ہے ان کو قائم کرتا ہے۔ اسی طرح مسیح میرے عزیزو، خدا جو ہے پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور اسی کو یہ ٹائٹل ملے ہیں کہ وہ پوری کائنات کا خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ خداوندوں کا خداوند ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو یہ سارے ٹائٹل جو ہیں یہ خدا کے لیے ہیں، اصل میں خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ۔ اور پھر اسی طرح مسیح میرے عزیزو اس نے یہ ٹائٹل انسانوں تک بھی یہ منتقل کیے ہیں، اس لیے جو بادشاہ آتے رہے ہیں، جو فارس کا بادشاہ دارا بادشاہ تھا اس کو بھی یہ ٹائٹل مل رہا تھا بادشاہوں کا بادشاہ، پھر یسوع مسیح کو بھی یہ ٹائٹل ملا بادشاہوں کا بادشاہ، کل کائنات کا بادشاہ۔ تو یہ کسی بھی مذہب میں کوئی بھی جو ہے مذہب جو ہے اپنے مذہبی رہنماؤں کو، جو ان کے جو فاؤنڈرز ہیں، بانی ہیں، یہ ان کو ٹائٹل دے سکتا ہے اور دیے گئے ہیں۔ ہر مذہب میں آپ یہ ٹائٹل دیکھیں گے کہ پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہی سب سے اعلیٰ ہے، سب اس کے نیچے ہیں، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہر مذہب کے لوگ کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ تو اسی طرح ہر مذہب میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں، جیسے ہم مسیحیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو ہے یسوع مسیح کو بھیجا، اس کائنات میں بھیجا، اور ہم یہ بھی مان رکھتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ ہے، وہ پاک تثلیث کا ایک حصہ ہے، اور پھر کس طریقے سے وہ انسان بن گیا، اور پھر اس کی ذات میں خدا کی قدرت کو دیکھنا، خدا کی حکمت کو دیکھنا، اسی لیے اسے جو ہے استادوں کا استاد کہا گیا، اور نبیوں میں بھی جو ہے عظیم سمجھا گیا، اور پھر خدا اسے جو ہے خداوند کا بھی لقب ملتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں مسلسل یسوع سے کیسے وہ مسیحا بنا، مسیحا سے کیسے وہ خداوند بنا، اور پھر کس طریقے سے وہ جو ہے بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند، اور یہ ٹائٹل بڑھتے جاتے ہیں، کل کائنات کا بادشاہ۔ تو یسوع مسیح اسی طرح جو ہے پوری کائنات کا بادشاہ بن جاتا ہے، اور یہ ایک جو ہے مذہبی اور روحانی تحریک ہے جو خدا کی طرف سے ہمیں اپنے مذہب میں مل جاتی ہے۔ مسیح میرے عزیزو، یہ ٹائٹل اگر کسی کو ملے ہیں تو کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ایسے نہیں کسی کو ٹائٹل دیے جاتے ہیں، اس کی کارکردگی کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یسوع مسیح کی زندگی میں بھی لوگوں نے حکمت دیکھی، شاگردوں نے کہا اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ تو اس کی حلیمی، فروتنی، عاجزی اور خدمت جو ہے وہ خود اس کی جو ہے بڑے ہونے کا ثبوت ہے۔ اسی طرح یسوع مسیح کی حلیمی، فروتنی، استادوں کا استاد ہو کر اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوتا ہے۔ میں خدمت کروانے نہیں بلکہ خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر یسوع مسیح کا دکھ سہنا، مصیبتیں سہنا، اور صلیب پر اپنی جان کا فدیہ دے دینا، کہ اس سے زیادہ کوئی کسی سے پیار نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ یسوع مسیح جو ہے دلوں پر راج کرتا ہے، وہ کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اسی لیے مسیح میرے سے بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اب جب ہم دیکھتے ہیں سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، خون خرابے ہوتے ہیں، لوٹ مار ہوتی ہے، قبضے ہوتے ہیں، اور پھر اسی طرح نعرے لگائے جاتے ہیں کہ ہم نے فتح حاصل کر لی۔ یہ کتابیں بھری ہوئی ہیں ان فتوحات کی وجہ سے، ان کارناموں کی وجہ سے، اور لوگوں کی شکست سے بھی بھری ہوئی ہیں، لوگوں کے خون خرابے سے بھرے ہوئے ہیں، بے شمار قبریں ہیں، قبرستان بھرے ہوئے ہیں بے شمار لوگوں کے ساتھ۔ تو بہت ساری سلطنتیں آئیں اور سلطنتیں ختم ہو گئیں،
بڑی بڑی سپر پاور سلطنتیں آئیں اور ختم ہو گئی۔ یسوع مسیح کو بھی کہا کہ کیا تو بادشاہ ہے، کیونکہ یہودی سمجھتے تھے کہ وہ ہمارا مسیحا ایسا ہوگا جو پولیٹیکل ہوگا، سیاسی ہوگا، جو ہے رومی سلطنت کو ختم کرے گا، کیونکہ اس وقت رومی حکومت کا راج تھا، تو ان کا مسیحا جو ہے پولیٹیکل ہے، سیاسی ہے، جبکہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ میری بادشاہت اس دنیا کی نہیں ہے، اگر میری بادشاہت اس دنیا کی ہوتی تو میرے خادم جو ہیں، میرے لوگ جو ہیں وہ جنگ کرتے۔ تو یسوع مسیح کی بادشاہت جو ہے جغرافیائی نہیں ہے، وہ خدا کی اس کی بادشاہت جو ہے پیار، امن، صلح، سلامتی کی بادشاہت ہے۔ اس لیے یسوع مسیح بھرپور طریقے سے امن کا پیغام دیتے ہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میری بادشاہت اس زمین کی ہے، وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ میں خدا کی بادشاہت قائم کرنے کے لیے آیا ہوں، اور یہ بادشاہت اس نے لے کر خدا کو ہی حوالے کر دینی ہے۔ یہ نہیں کہ بادشاہت لے کر اپنے تک محدود کر لینی ہے، بلکہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ ساری بادشاہت، کیونکہ خدا کی بادشاہت یعنی خدا کا جو اپوزٹ جو ہے، جو اس کا دشمن ہے، وہ شیطان ہے۔ شیطان ہی موت لے کر آیا، تو یسوع مسیح کا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے، وہ موت ہے، اور یسوع مسیح کی جنگ جو ہے شیطان کے ساتھ ہے اور موت کے ساتھ ہے، اسی کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے۔ انسان یہاں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، قبضے کرتے رہتے ہیں۔ تو بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ یسوع مسیح کا پرچار جو ہے امن کا ہے، محبت کا ہے، اس کی جو ہے اس کی تحریک جو ہے کسی جغرافیے کے لیے نہیں ہے، کسی سرزمین کے لیے نہیں ہے، مٹیریل نہیں ہے، بلکہ اسپرچول ہے، روحانی ہے، اور اسی کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے مسیحی جو تحریک ہے، مسیحی مذہب جو ہے یہ چیزوں کے لیے نہیں لڑتا، نہ وہ مرتبوں کے لیے لڑتا ہے، کیونکہ وہ خدا کے لیے جو ہے کام کرتا ہے، خدا کی بادشاہت کے لیے۔ اس لیے جو ہے مسیحیت جو ہے یہ ہمیں پرچار کرتی ہے کہ ہم اس خدا کی اس بادشاہت کو فروغ دیں، اور یسوع مسیح نے بھی اسی طرح جو ہے خدا کی بادشاہت کو فروغ دیا ہے، اور اسی طرح اس کی بادشاہت جو ہے ابدی ہے، لازوال ہے، نہ ختم ہونے والی ہے، کیونکہ اس کی بادشاہت چیزوں والی نہیں ہے، دنیاوی نہیں ہے، آسمانی بادشاہت ہے۔ اس لیے ہم جو ہے ساری بادشاہت خدا کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ پہلے تم ڈھونڈو اس کی راست بازی، خدا کی راست بازی، تو ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی۔ تو خدا کو راضی رکھنا، خدا کی بندگی کرنا، اس کی پیروی کرنا، تو خدا سب کچھ دینے پر قادر ہے، وہ سب کچھ بحال کر سکتا ہے، وہ زور آور اور طاقتور ہے۔ تو یسوع مسیح ہمیں امن کا پیغام دیتے ہیں، محبت کا پیغام دیتے ہیں، اور وہ صلیب پر بھی یہ پیغام دیتے ہیں، معافی کا پیغام دیتے ہیں، معاف کرتے ہیں، بدلے کی بات نہیں کرتے ہیں۔ تو صلیب پر بھی جب خطبہ لکھا گیا، خطبہ جو لکھا گیا تھا یسوع مسیح کی صلیب کے اوپر، وہ لکھا گیا تھا یہودیوں کا بادشاہ، یہودیوں کا بادشاہ، کیونکہ یہودی قوم سے تھا، اور پھر اسی سے مسیحیت شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو خطبہ لکھا گیا تھا 3 زبانوں میں لکھا گیا تھا، عبرانی زبان میں، یونانی زبان میں، اور لاطینی زبان میں۔ تو یہ رومی لاطینی زبان بولتے تھے، یعنی یہ جو مختلف زبانیں تھیں یہ مختلف سلطنتوں کو ظاہر کرتی ہیں کہ یہاں اس خطے پر عبرانیوں کی بھی حکومت رہی ہے، جو بائبل کے جو بادشاہ ہیں، داؤد بادشاہ، سلیمان بادشاہ، تو اسی طرح اس خطے پر جو ہے یونانیوں کی بھی حکومت رہی ہے، اور ان سے پہلے جو ہے فارس کی بھی حکومت رہی ہے، فارس کے بادشاہوں کی بھی، اور اسی طرح جو ہے یونانیوں کی بھی حکومت رہی ہے، رومیوں کی بھی حکومت رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اور بھی لوگ آئے، یہ جو مسلم برادری بھی آئی۔ تو اگر بائبل مقدس اس وقت نہ لکھی جاتی اور بعد میں لکھی جاتی، تو یقیناً مسلم کمیونٹی کا بھی اس میں ذکر آتا کہ ان کی بھی جو ہے یہ جو ہے خطہ انہی کا بھی رہا ہے، تو بائبل میں بھی ہم ان کو بھی پڑھتے۔ تو اسی لیے مسیح میرے دوستو، یہ بائبل مقدس جب اس وقت لکھی گئی پہلی صدی میں، تو اس وقت تو دوسری قومیں نہیں تھی، اس سے پہلے جو سلطنتیں آئی تھی وہ ختم ہو چکی تھی، اور بعد میں پھر وہ دوسری سلطنتیں آئیں، بلکہ دوسری سلطنت میں برطانیہ کی سلطنت بھی آئی، ابھی جو ہے اسی طرح سپر پاور امریکہ بھی ہے۔ تو یہ ساری سلطنتیں آئی ہیں اور آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ اس لیے مسیح میرے دوستو، بائبل کا پرچار جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح بادشاہ کے بارے میں ہے، جو امن کا بادشاہ ہے، اور بائبل مقدس کا جو پرچار ہے، یسوع مسیح کا پرچار ہے، خدا کی بادشاہت کے بارے میں ہے۔ اس لیے یسوع مسیح امن، صلح، سلامتی کا بادشاہ ہے۔ آج کی جو پہلی تلاوت پڑھی گئی تھی، اس میں جو حزقیاہ نبی کی کتاب سے ہے،
اور اس میں حزقیال نبی بھی جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے بنی اسرائیل کے دلوں پر جو راج تھا وہ بدی کا راج تھا، اور وہ جو بت پرستی تھی، بت پرستی کر ہم کب سمجھتے ہیں نا بت پرستی یہ تصویریں یہ مجسمے، یہ نہیں، ان کے دلوں پر جو راج تھا وہ بت پرستی کا تھا، ان کے دلوں میں بت پرستی تھی، ان کے ذہنوں میں بت پرستی تھی، کہ یعنی ان کی سوچوں میں، ان کی خواہشات میں یہ راج کر رہی تھی جو کہ بت پرستی کے حوالے سے تھی، یعنی ان کے اندر جو ہے بت پرستی اپنا وجود رکھتی تھی، تو اس سے نکلنے کی ضرورت تھی۔ تو حزقیال نبی جو ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس سے ہمیں رہائی کی ضرورت ہے، کہ ہم اس بت پرستی سے رہائی پائیں۔ اسی طرح مسیح میں حزقیال نبی کی کتاب میں چونکہ چرواہوں کی بات کی گئی ہے، وہ اے میری بھیڑوں، میں بھیڑ اور بھیڑوں کے درمیان انصاف کروں گا، تو وہ اپنی بھیڑوں کو ان تمام چیزوں سے چھٹکارا دے گا، آزاد کرے گا، اور ان کو جو حفاظت بخشے گا اور ان کا خیال رکھے گا، اور اس طرح سے اپنی بھیڑوں کو بچائے گا۔ تو یہ حزقیال نبی جو ہیں رویا پیش کرتے ہیں، اور یہ رویا جو ہے بحالی کی ہے، کہ جو ہڈیاں ہیں ان پر ماس آ جائے گا، بنی اسرائیل جو ہے بحالی حاصل کرے گی۔ تو یہ جو بحالی ہے ہر طرح سے جو ہے قید سے رہائی کی بحالی ہے۔ اسی طرح پولس رسول نے بھی ذکر کیا ہے یسوع مسیح کے حوالے سے موت اور زندگی کے حوالے سے۔ یسوع مسیح سے پہلے بھی لوگ مر چکے ہیں، لیکن یسوع مسیح جب مر گیا تو دوبارہ مرنے کا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا ہے، اور خدا جو ہے زندوں کا خدا ہے، نہ کہ مردوں کا خدا ہے۔ تو اس لیے ہمارے پاس دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک ہے موت اور ایک زندگی۔ موت تو اٹل حقیقت، اس نے آنا ہی آنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی چیزیں زندگی کو بڑھاتی ہیں اور کون سی چیزیں جو ہیں زندگی کو کم کرتی ہیں، موت کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ تو مسیح میں موت تو اٹل حقیقت ہے، مسیحت کے لیے یہ دروازہ ہے ابدی زندگی کا، تو اسے تو آنا ہی آنا ہے، لیکن ہم نے موت کا جو کلچر ہے، کلچر آف ڈیتھ، اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ وہ کیسا کلچر ہے، وہ کیسی سوچیں ہیں، کیسی خواہشیں ہیں، کیسے اعمال ہیں، کیسی چیزیں ہیں جو ہمیں جلدی موت کی طرف لے آتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اس زندگی کی دشمن ہے، جو کہ ابدی زندگی ہے، ان کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ تو کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، یسوع مسیح میں سکھاتا ہے کہ ہم اس زندگی کی طرف قدم رکھیں، شیطان کا اور موت کا مقابلہ کریں، اور ہماری جنگ جو ہے موت اور شیطان کے خلاف ہے، نہ کہ انسانوں کے خلاف ہے۔ اسی طرح مسیح یسوع مسیح جو ہے ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، کہ وہ دوبارہ مرنے کا نہیں۔ تو یہ خاص بات ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ اسی لیے کلام میں لکھا ہے کہ جب تک گندم کا دانہ مر نہیں جاتا ہے پھل نہیں لاتا ہے۔ تو یسوع مسیح دکھوں تکلیفوں سے دوچار ہوا ہے، اس لیے بائبل مقدس میں وہ تمام ہستیاں جو راست باز تھیں انہیں یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کا ایمان مضبوط تھا، وہ دکھوں میں مصیبتوں میں ثابت قدم تھے۔ اسی طرح مسیح میں یسوع مسیح عالمگیر بادشاہ ہے، اس کی بادشاہت بھی عالمگیر ہے، نہ کہ جغرافی۔ اسی طرح یسوع مسیح کی جو خدمت ہے، یعنی یسوع مسیح کی جو مسیحت میں جو خدمت ہے، اس میں بھی نہ رنگ دیکھا جاتا ہے، نہ نسل دیکھی جاتی ہے، نہ قوم دیکھی جاتی ہے۔ میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میں ننگا تھا، میں قید میں تھا، اس کا نام تو نہیں آیا نا، کسی قوم کا نام تو نہیں آیا، کسی ہندو یا کسی مسلم کا یا کسی کا، بلکہ ہر انسان جو دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، ہم اس کی خدمت کرتے ہیں تو اپنے یسوع ہی کی خدمت کرتے ہیں اور خدا کی بادشاہت کے لیے قائم کرتے ہیں۔ اسی لیے مدر ٹریزا نے جب خدمت شروع کی تو وہ ایک دبلے پتلے ہندو کو دیکھ کر کہتی کہ میرا یسوع کتنا کمزور ہو چکا ہے، کتنا دبلا ہو چکا ہے، وہ بیمار تھا، دبلا پتلا شخص تھا، اس نے کہا میرا یسوع کتنا کمزور ہو چکا ہے، کتنا دبلا پتلا ہو چکا ہے۔ تو اس کو ہر شخص میں یسوع مسیح نظر آتا ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، یسوع مسیح کی بادشاہت عالمگیر بادشاہت ہے، اور اس کی بادشاہت میں خدمت بھی عالمگیر ہے، اور اس عالمگیر
اور جو ہے بغیر کسی لالچ کی خدمت کا اجر جو ہے ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہی یسوع مسیح ہم سب کو دینے کے لیے آیا ہے۔ آئے مسیح میرے عزیزو، ہم اپنی اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ کیا یسوع میری زندگی کا بادشاہ ہے؟ کیا یسوع میرے خاندان کا، گھر کا بادشاہ ہے؟ کیا میرے گروپ کا بادشاہ ہے؟ کیا یسوع میری زندگی پر، میرے خاندان پر راج کرتا ہے، یا کسی اور کا اس پر راج ہے؟ آئے ہم یسوع مسیح کے راج کو اپنی زندگیوں میں اور اپنے خاندانوں میں فروغ دیں۔ مسیح ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔